الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم حاضرین، آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم باب الشروط وما نہی عنہ سے متعلق ایک حدیث ہے، حدیث جابر، اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کی مختصر شرح اور اس میں جو احکام ہیں اس پر انشاءاللہ اختصار کے ساتھ روشنی ڈالیں گے۔ محترم حاضرین، حدیث ہے عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ انہ کان یسیر علی جمل لہ قد اعیا فاراد ان یسیبہ قال فلاحقنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعا لی وضربہ فسار سیرا لم یسر مثلہ قال بعنیہ بوقیہ قلت لا ثم قال بعنیہ فبعته بوقیہ او بوقیہ واشترطت حملانہ الى اہلی فلما بلغت اتیته بالجمل فنقدنی ثمنہ ثم رجعت فارسل في اثری فقال اترانی ما کستک لاخذ جملک خذ جملک ودراہمک فہو لک، متفق علیہ والسیاق لمسلم۔ محترم سامعین، یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، در حقیقت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک سفر سے لوٹ رہے تھے، ایک غزوہ ہے، غزوہ ذات الرقاع، اس غزوے سے یہ واپس لوٹ رہے تھے اور وہ راستے میں تھے۔ کہہ رہے ہیں انہ کان یسیر علی جمل لہ، وہ اپنے اونٹ پر وہ سوار تھے، وہ اونٹ ان کو لے کر کے چل رہی تھی۔ کہہ رہے ہیں قد اعیا، اور دوران سفر وہ اونٹ جو ہے یعنی چلنے سے عاجز ہو گئی، اس لیے کہ اونٹ تھک گئی تھی تو چلنے سے عاجز ہو گئی۔ فاراد ان یسیبہ، تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ اس کو جو ہے چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، نہ کمزور بھی ہو گئی ہے، چل نہیں پا رہی، اس کا کوئی کام نہیں ہے، تو ان کا ارادہ تھا کہ اس کو چھوڑ دیں گے، یا پھر میں پیدل جاؤں گا یا پھر کسی صحابی کے پیچھے ان کی اونٹنی پر یا اونٹ پر میں سوار ہو جاؤں گا، ان کی سواری پر میں سوار ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں قال فلاحقنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب سفر میں ہوتے تھے، غزوے وغیرہ میں یا ویسے بھی، تو وہ پیچھے ہوا کرتے تھے، یعنی پوری قوم آگے ہوتی تھی اور وہ پیچھے ہوتے تھے۔ اگر کوئی شخص پیچھے رہ جاتا تھا تو اس کو اپنے ساتھ لے کر کے آتے تھے۔ تو چونکہ یہ ایک سفر کا واقعہ ہے اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر میں تھے، سفر میں جا رہے تھے، ان کی راستے میں ان کی سواری تھک گئی اور وہ عاجز ہو گئی چلنے سے، تو ان کا ارادہ تھا کہ اس کو چھوڑ دیں گے اور وہ بہت پیچھے ہو گئے تھے۔ تو کہتے ہیں فلاحقنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پورے لشکر آگے ہے، پورا قافلہ آگے ہے، سب سے اخیر میں سب سے اخیر میں کون ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے اونٹ کے ساتھ ہیں اور وہ اونٹ چلنے سے عاجز ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے بالکل پریشان ہو گئے تو ان کا ارادہ یہ ہوا کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں فلاحقنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے مجھ سے مل گئے کیونکہ وہ سب سے پیچھے تھے۔ کہہ رہے ہیں فدعا لی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی، وضربہ، اور اونٹ کو اس کو مارا، ہلکی ضرب لگائی۔ فسار سیرن لم یسر مثلہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر ایسی چال چلنے لگا کہ اس سے پہلے وہ کبھی چلا ہی نہیں، لم یسر مثلہ، کہ تو یعنی بہت تیز چلنے لگا، بلکہ وہ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ پورے قافلے سے آگے ہو گیا تھا۔ تو یہاں اس مختصر سے جو میں نے چند الفاظ پڑھے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں کئی باتیں نکل کر کے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں پر جو ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ فاراد ان یسیبہ، یعنی انہوں نے یہ قصد کر دیا کہ جب اونٹنی تھک ہار گئے کہ نہیں چل رہی ہے، تو یہاں پر ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر اس کے پاس کوئی سامان ہے اور اس سامان میں وہ اپنے لیے کوئی فائدہ نہیں سمجھتا، یعنی اس کو سمجھتا ہے کہ بیکار ہے، وہ سامان اگر وہ کہیں چھوڑ دیتا ہے، وہ سامان وہ کہیں پر چھوڑ دیتا ہے یوں ہی، اس لیے کہ اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں تھا، تو جو شخص بھی اس کو پا لے گا وہ اس کا ہوگا،
اس کی مثال آپ کو دوں، جیسے مثلاً کوئی شخص کار لے کر کے جا رہا ہے، کار سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کار جو ہے نا وہ بری طرح ایک دم ٹوٹ پھوٹ گئی، تو کار کی جو مالک تھا تو اصل تو وہ شخص تھا جو کار لے کے جا رہا تھا، لیکن کار کی اتنی بری حالت ہو گئی ہے، آدمی نہیں چاہتا ہے کہ اس کار کو استعمال کرے، آدمی چاہتا نہیں ہے کہ اس کار کو کیا کرے گا، وہ ٹوٹ پھوٹ گئی ہے، ٹائر وائر سب اس کے خراب ہو گئے ہیں، پورا اس کا باڈی ڈیمیج ہے، کرے گا کیا؟ تو ایسی صورت میں اگر وہ وہیں پہ چھوڑ دیتا ہے تو کوئی دوسرا شخص اگر اس کو لے لیتا ہے وہ اس کے لیے ہے، وہ اسی کا ہو جائے گا، یہ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس سے ایک یہاں پر یہ ہے کہ سائبہ کا مطلب، یعنی پہلے یہ ہوتا تھا زمانہ جاہلیت میں کہ لوگ کیا کرتے تھے، اگر کسی کا جانور پہلا بچہ دے دیتا تھا، ٹھیک ہے، کسی کا جانور اونٹ ہے یا گائے ہے یا اونٹ ہے یا کوئی جانور ہے، اگر اس نے پہلا بچہ دے دیا تو اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا اللہ کی راہ میں، کوئی اس کو یعنی جو ان کے معبود تھے اپنے معبودوں کے لیے اس کو وہ کر دیتے تھے، تعظیم کے طور پر اس کو ایسے وہ کر دیتے تھے۔ تو یہاں پر انہوں نے جو چھوڑنا تھا تو وہ مطلب نہیں تھا کہ بتوں کی تعظیم میں یا عبادت کے غرض سے یا کسی اور دوسرے مقصد سے اس کو چھوڑ رہے ہیں، بلکہ مقصد یہ تھا، یہاں تسیب کا مطلب یہ تھا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، یعنی اس لیے کہ وہ کسی کام کا نہیں تھا، یہ بات ہوئی۔ اسی طریقے سے اس حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے جو قوم کے جو لیڈر ہوتے ہیں، عموماً ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ قافلے کے آگے آگے نہیں بلکہ قافلے کے پیچھے چلتے ہیں، تاکہ پیچھے اگر کوئی شخص کوئی کمزور ہو، وہ چھوٹ جائے تو وہ ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کریں۔ اس میں ہے فدعا لی وضربہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، ان کے اونٹ کو مارا اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بعنی ہی، کہ مجھے یہ اونٹ بیچ دو، بوقیہ، ایک اوقیہ چاندی میں، ایک اوقیہ یہ تقریباً 40 درہم کا ہوتا تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ 40 درہم میں ایک اوقیہ میں یہ مجھے بھیج دو۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا قلت لا، نہیں میں نہیں بیچوں گا۔ ثم قال، پھر اللہ کے رسول نے کہا بعنی ہی، مجھے بیچ دو، فبعتہ بوقیہ، تو وہ کہتے ہیں میں نے ایک اوقیہ میں اس کو بیچ دیا۔ کس سے بیچا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیچا۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا کہ اس اونٹنی کو مجھ سے بیچ دو یا اس اونٹ کو مجھ سے بیچ دو، تو انہوں نے منع کر دیا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص، کوئی عظیم شخص ہے، آپ سے بھاؤ تاؤ کر رہا ہے، آپ سے کوئی چیز خریدنے کی بات کر رہا ہے، آپ منع کر دیں تو یہ اس کے شان میں گستاخی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد دیکھیں، کہتے ہیں فبعتہ بوقیہ، میں نے ایک وقیہ میں اس کو بیچ دیا، واشترطت حملانہ الی اہلی، اور میں نے بیچنے کے وقت یہ شرط لگائی کہ میں اس پر سوار ہو کر کے اپنے گھر تک جاؤں گا۔ اس حدیث سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ شرط التقیید کی بات، کہ وہ شرط جو عقد کے بعد، جو عقد یعنی جب لین دین کی بات جب طے ہو جاتی ہے تو عقد کے بعد چاہے خریدنے والا یا بیچنے والا ان دونوں میں سے کوئی شرط لگاتا ہے تو اصلاً وہ شرط جو ہے وہ صحیح ہوگی، اس لیے کہ شروط جتنے ہوتے ہیں ان کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ عادات سے ہوتا ہے، تو عادات جب تک وہ شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں وہ حجت ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے انہوں نے لین دین سب فکس ہو گیا، عقد ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک منفعت کی شرط لگا دی، یہ قید لگائی کہ نہیں میں ابھی آپ کو سواری نہیں دوں گا، میں آپ کو سواری مدینہ پہنچ کر جب میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا اس کے بعد میں آپ کو واپس کروں گا۔ کہتے ہیں فلما بلغت اتیتہ، کہنے جب میں اپنے گھر پہنچ گیا، پھر میں اتیتہ بالجمل، میں اپنی اونٹ کو لے کر کے اللہ کے رسول کے پاس آیا، فنقدنی ثمنہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نقد قیمت ان کو ادا کی، جو 40 درہم ایک وقیہ کی بات ہوئی تھی۔ ثم رجعت، پھر میں اپنے گھر واپس لوٹ گیا، کہنے فارسل فی اثری، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے پیچھے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ ان کو بلا کے لے کے آؤ۔ فقال، پھر وہ بلا کر کے لے کے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اترانی ما کستک لاخذ جملک، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے تم سے اس لیے بھاؤ تاؤ کیا تھا تاکہ یہ تمہارا اونٹ لے لوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کا اونٹ بھی دے دیا اور وہ جو قیمت جو ہوئی تھی قیمت بھی ان کو، اونٹ کی جو قیمت تھی وہ بھی دے دی، یعنی اونٹ بھی دے دیا اور پیسہ بھی اپنا دے دیا۔ کہا خذ جملک و دراہمک، یہ لو اپنا اونٹ لے لو اور اپنے درہم بھی لے لو، فہو لک، وہ تمہارے لیے ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور یہ حدیث جو آئی ہے، یہ جو سیاق ہے یہ صحیح مسلم کے سیاق ہے۔
اس میں ایک اہم بات کہی گئی ہے شروط التقید کی، میں دوبارہ اعادہ کر رہا ہوں کہ وہ شروط التقید وہ شرط ہوتا ہے جو عقد کے بعد خریدنے والے یا بیچنے والے کی طرف سے شرط لگائی جاتی ہے۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ خریدا، کس سے؟ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے اونٹ خریدا، اور کتنے میں خریدا؟ 1 اقیہ میں۔ بات طے ہو گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اب کیا، ان کی ذمہ داری کیا تھی کہ اب بات طے ہو جانے کے بعد ان کو وہ سامان ان کو دے دینا چاہیے تھا، لیکن سامان دیا نہیں، بلکہ کیا کہا کہ شرط لگائی کہ میں جب تک میں اپنے گھر تک نہیں پہنچ جاؤں گا آپ کو یہ سواری آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ تو اس میں یہاں پہ ایک قاعدہ یاد رکھیں، الاصل فی الشروط الجواز الا ما منعه الشرع، کہ شروط میں اصل کیا ہے؟ جواز کا ہے، حل کا ہے، الا یہ کہ وہ شریعت کی کسی تعلیمات کی مخالفت کرے۔ اگر وہ مخالفت کر رہا ہے تو ایسی شرط میں وہ شرط جو ہے فی نفسی ہی باطل ہوگی، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ادھار پر لین دین کرنا جائز ہے، ادھار پر لین دین کرنا جائز ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے اونٹ تو خریدا، لیکن اس کی قیمت ادا نہیں کی۔ قیمت کہاں جا کر کے ادا کی؟ مدینہ میں جا کر کے ادا کیا۔ تو سامان موجود تھا لیکن سامان کی قیمت موجود نہیں تھی، تو پتہ یہ چلا کہ سامان اگر موجود ہے اور قیمت موجود نہیں ہے تب بھی بیع ہو جائے گا، یا پھر قیمت پہلے دی جا رہی ہے لیکن سامان موجود نہیں ہے تب بھی بیع ہو جائے گا۔ لیکن اگر دونوں موجود نہیں ہے تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے الکالی بالکالی سے، یعنی الدین بالدین، یعنی قرض کے بدلے قرض خریدنا، تو یہ چیز شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ تو یہ میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اس حدیث کی شرح کی ہے، اور اس کے کے اندر جو احکام، جو موٹے موٹے احکام تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔